جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور میرے ساتھ عامر متین صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں۔ عامر صاحب آج دو تین بڑے ایکسپلوسیو ایک یہاں پہ ایشوز ہیں۔ پہلے تو اس پہ تو میرا خیال ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے بھی کی تھی، بڑا اہم ایشوز ہے، وہ ڈیولپنگ سٹوری ہے جو پاکستان اور سعودیز کے ریلیشن شپ ہیں، وہ جس طرح کے حالات سامنے کچھ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آ کے اس کو ڈسکس کیا تھا، لیکن کل پرسوں پھر اس پہ ہم کچھ اور کو میرا خیال ہے کچھ تازہ جو ڈیولپمنٹس ہیں، اندرونی کہانی ہے، وہ بعد میں لے کے آئیں گے، آپ کے پاس بھی کچھ انفارمیشن۔ لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ دو تین بڑی اس میں اہم چیزیں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس گلزار صاحب جو ہیں، انہوں نے آ کے کراچی کے حوالے سے، کراچی کی بدحالی ہے اس پہ بڑی انہوں نے گفتگو کی ہے، کراچی کے بلکہ کہ الیکٹرک سے لوگ بڑے تنگ ہیں، بجلی کے اہم فیصلے کیے ہیں کہ ان کو آپ جیلوں میں ڈالیں، ان کو انہوں نے چیف ایگزیکٹو کا کہا ہے، سی ای او کا کہ آپ جو ہیں آپ ان کا نام جو ہے ECL میں ڈالیں، ان کراچی کے میئر کو کہا کہ اگر آپ سے کام نہیں ہوتا تو چھوڑ دیں، اور کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی کی جو حالت ہے بہت بڑی برے طریقے سے پورے پاکستان کو افیکٹ کرتے ہیں، بلکہ پوری ہماری اکانومی میں بات کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی ہم بات کریں، کیونکہ گلزار صاحب کو ایک بات کی داد دینی پڑے کہ جو ہم ہمیشہ سے آپ اور میں نے ہمیشہ کیا ہے کہ سوک آگ ایشوز پہ میرا خیال ہے یہ چیف جسٹس گلزار صاحب نے جتنا میرا خیال ہے کام کیا ہے، باتیں کی، ہمیں پاکستانی اس میں تاریخ میں بڑے کم ججز ملتے ہیں جن کو ان چیزوں کا احساس ہے۔ لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں لیکن ان سے جا کے پوچھیں جو پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک تو اس پہ بات کریں گے کہ آج سپریم کورٹ پورے فل ایکشن میں نظر آئی ہے۔ ایک دوسرا جو بڑا ایشو ہے، بڑے کنٹروورسی بن رہی ہے اس پہ، اور وہ کیونکہ آپ کے اٹس ویری کلوز ٹو یور ہارٹ، آپ خود بھی لاہور سے ہیں اور ایک طرح کے لاہوری بھی ہیں۔ یہ اور چیز ہے کہ جب آپ کو لاہوری کا کوئی چیز کا بلڈا لینا پڑے تو کشمیری بن جاتے ہیں، تو دو تین لوگوں کی شہریت شہروں کی ہو سکتی ہے۔ آپ سرائکی بھی ہیں، اسلام آبادی بھی ہیں، ملتانی بھی ہیں، پٹواری بھی ہیں۔ میں اپنے آپ کو پٹواری بھی کہتا ہوں۔ میرا گاؤں کشمیر میں ہے، I was born and raised in لاہور، سو دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں میں اور بجائے رہتا میں اسلام آباد، جب کوئی نیگیٹو چیز کوئی لاہور کے اوپر کوئی تنقید آنے لگے تو آپ فوراً کہتے ہیں بھائی صاحب میں تو ادھر سے ہوں۔ لاہور اون کرتا ہوں میں، میری اسپرٹ لاہوری ہے۔ میری خود بھی 80s اور 90s کا جو لاہور میں ہم رہے ہیں وہاں پہ اٹ ہیز بین اگین ویری بیوٹیفل ایکسپیرینس، اور بڑے پیارے لوگ ہیں لاہور کے۔ لاہور میں بھی اس وقت اگر عامر بھائی دو تین ایشوز ہیں مین۔ ایک تو سر لاہور پھر پانی سے ڈوبا ہوا ہے، اور پچھلے دنوں تحریک انصاف والوں نے بہت بڑا شور مچایا ہوا تھا کراچی کے حوالے سے، کراچی ڈوب گئے۔ آج وہی پکچرز ہیں وہاں سے آ رہے ہیں، اب لاہور سے خود ہیں، آپ اس کو ایکسپلین کریں گے۔ اتنے سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، ہر دفعہ وہی مسئلہ ہے، اور پچھلے 20-30 سالوں سے لاہور کا آپ کی جب بھی مونسون کی بارشیں ہوتی پرابلم آنا ہوتے۔ لیکن ایک اور ٹاپک جو ہے وہ ہے کہ وہاں کا یہ لاہور کا نیا سٹی بلڈ کر رہے ہیں، اس کے راوی کے اس پہ کنارے پہ، اس میں نام آ رہے بڑے بڑے بگ گنز کے نام آ رہے ہیں، اور اس پہ ابھی سے کنٹروورسی شروع ہو گئی۔ ایک تو ہمارے پہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ ہم کوئی پروگرام یا کوئی پروجیکٹ شروع ہونے سے پہلے رولا ڈال دیتا ہے، جلا شروع ہو جاتا ہے کہ دیکھیں اس میں غلط ہو گیا، فلان ہو گیا۔ اس میں بلکہ کل مالک صاحب سے بھی میری اچھی خاصی بحث ہوگی وہاں پہ شو میں اسی مسئلے پہ۔ خیر اینی وے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان پہ تینوں ایشوز پہ اسٹارٹنگ فرام اگر اس کراچی سے ہم لے لیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان میں صاحب ویسے لاہور کا اور کراچی کا یہ جو پانی کے سیوریج کا برسات کا جو ہے نا مقابلہ نہیں ہے، اور ہم نے بہت زیادہ تنقید کی شہباز شریف پہ 10 سال کے لیے، وہ ہر سال برسات میں پلاسٹک کے بوٹ پہن کے وہ آ جاتے تھے سر پہ ہیڈ رکھ، مگر یہ میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ وہ 10 سال لگ گئے ان کو، مگر وہ تھوڑا سا لاہور کا نظام ایسا بنا گئے ہیں کہ ابھی بارش میں پانی کھڑا ہوتا ہے مگر 2-4 گھنٹے میں پانی نکل جاتا ہے، وہاں پھنستا نہیں ہے موسٹلی زیادہ تر آبادیوں میں۔ آف کورس کچیاں آبادیاں اور اس طرح کے جو ان پلانڈ وہ سبربز میں ایریاز ہیں وہاں تو پانی رہ جاتا ہے، مگر زیادہ تر لاہور کے علاقوں میں، سینٹرل لاہور کے اندر پانی جو ہے پوش اور سینٹرل میں بھی پانی آتا ضرور ہے، اتنا ہوتا ہے، وہ تصویریں لگا دیتے ہیں۔ اور یہاں مذاق کیا بن گیا کہ کمپیریزن مسئلے کا نا، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو جی کراچی کا پانی کھڑا ہو گیا، سندھ گورنمنٹ کو بلیم کرنا شروع کرتے ہیں، وہ مقابلے میں جو ہے وہ لاہور کی طرف تصویریں کر دیتے ہیں، اور وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں میڈیا اس پہ کیوں نہیں ہے، لاہور کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اور ہم آپ اور میں تو خاص طور پہ اس پہ بہت ناقد رہے ہوئے ہیں، مگر وہ فائنلی نظام شہباز شریف صاحب بنا کے کریڈٹ یہ 2 سال میں ان کا نہیں ہے، یہ ان کا ہے کہ وہ بنا گئے ہوئے ہیں، ابھی 2-4 گھنٹے میں 5 گھنٹے میں پانی نکل جاتا ہے۔ کراچی میں ایسا نہیں ہے، کراچی میں پچھلے سال بھی ہوا، اس سے پچھلے سال بھی ہوا، اور اس دفعہ ہوتا چلا جا رہا ہے، پانی پھنس جاتا ہے اور وہ ہفتوں رہتا ہے، مہینوں میں کئی جگہوں پہ رہتا ہے، تو وہ اس کا ہے۔ میری صرف گزارش یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے بالکل آج وہ بڑا اس پہ گرجے ہیں، اور کراچی کے ایشوز میں کراچی سے ان کا تعلق بھی ہے اور پہلے بھی وہ کرتے رہے ہیں، مگر یہ گرجنے سے کام نہیں چلے گا، اور یہ ان کو 2-4 افسروں کو بلا کے بھی نہیں مسئلے کا حل ہوگا۔ جس طرح جسٹس گلزار صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ایک
फैसला कराची की इंक्रोचमेंट का दिया हुआ है उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन रुकी हुई है। तरीका उसका ये है कि जिस तरह बैरिया के मसले पे एक जुडिशल कमेटी बना दी गई थी या कराची के पानी के मसले के ऊपर एक जुडिशल कमेटी बनी थी, तो इनको जज साहब को, चीफ जस्टिस साहब को एक कराची की कमेटी बनाएगी जो कि एक तो फॉरेंसिक ऑडिट हो जाए। ये जो लड़ाई रहती है कि किसका कसूर है, वो शहर वाले बल्दिया वाले डाल देते हैं सिंध गवर्नमेंट पे, सिंध उन पे डाल देती है, वो फेडरल गवर्नमेंट पे आ जाता है कि किसका कितना पिन पॉइंट करके गवर्नमेंट्स के अंदर इन ऑफ किस किस अफराद का क्या क्या कसूर रहा है और फिर सॉल्यूशंस कि हल क्या है, ताकि इसका एक दफ़ा ये हर साल का रिकरिंग मसला है। इसको आइडली जो है वो पार्लियामेंट की कमेटीज़ होती हैं दुनिया भर में, जहाँ भी जमहूरी निज़ाम है वहाँ जो पार्लियामेंट्स होती हैं उनकी कमेटियाँ, अमेरिका में कंग्रेशनल कमेटियाँ बनती हैं कि वो कमेटियाँ इस तरह का काम करती हैं। हमारी कमेटियाँ और हमारी पार्लियामेंट जो है वो स्वाय बातों के और कुछ नहीं करती, कमेटियाँ बिल्कुल नालायक हैं और बिल्कुल बहुत कम काम करती हैं। तो मेरी गुजारिश चीफ जस्टिस साहब को कि ये बहुत बड़ा मसला है, इस पे एक पूरा बड़ा शहर, पाकिस्तान की सबसे बड़ा शहर, दुनिया का 7वां बड़ा शहर, वो बंद होकर रह जाता है और सिर्फ बातों की हद तक ये मसले का हल निकाला जाता है। इस पे तो आपसे मैं अच्छी बात है। मैं ज़रा थोड़ा डिफ़र करना चाहूँगा कि आपने कहा कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बात ही करते हैं या इस तरह बुला लेते हैं। अब सवाल ये है कि मुझे कंटेंट में ना अंदर करवाइए, मेरी जरूरत नहीं है। मैंने कहा है कि इससे आगे जाने की जरूरत है। अच्छा, अब उसमें आगे कौन जाएगा, मेरा ये ख्याल है आगे कौन जाएगा। ये मैं हमेशा आप और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, क्या सारा बर्डन क्यों आता है कोर्ट्स को, आके क्यों इंटरवीन करने की ज़रूरत पड़ती है? कोई शौक तो किसी को नहीं होता ना कि आप बैठ के इतना सारा मसला लें, बॉदरेशन लें, अफसर बुलाएं, फिर उसमें एक उसकी प्रो में जाएं और लोगों की तनकीद भी सुने, क्योंकि पॉलिटिशियन जो है वो मीडिया को साथ मिला के वो अटैक करना शुरू कर दे जुडिशरी। इनका क्या काम है जी, ये एग्जेक्टिव की उसमें क्यों डोमेन में आ रहे हैं, जुडिशरी का काम नहीं है। सवाल ये जुडिशरी का काम नहीं है, सपोज आपका क्या काम है भाई? 10 साल जो इनकी हुकूमत रही है पीपल्स पार्टी की, आपने कराची को बिल्कुल डिसोन कर दिया। इससे पहले एमक्यूएम थी तो उन्होंने पूरे इंटीरियर सिंध को डिसोन कर दिया, हमारा ताल्लुक ही नहीं है, उन जना मुशर्रफ के साथ मिलकर किए। बल्कि आपको याद होगा सारा पैसा जो इनको मिलता था कराची के डेवलपमेंट के लिए, अगर इन्होंने सीवरेज सिस्टम बनाया हुआ तो इनके पास से तो कोई सिस्टम 2-4 सालों में ख़राब तो नहीं हो जाता ना, इवन 8-10 सालों में भी नहीं होता। सारा तो नहीं, अगर उसमें बहुत सारा पैसा जो है लंदन सेक्रेटेरिएट को जाता था, वो सबको पता है, वो वजारतें पैसे इकट्ठे करती थी, वहाँ भेजती थी। जब उसके बाद पीपल्स पार्टी है तो उन्होंने पैसा उठा के दुबई भेजना शुरू कर दिया। यहाँ कराची का पैसा जो था, जो कराची के शहरों पे लगना था, सीवरेज पे लगना था, पासेस पे, रोड्स पे बने भी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं बने, वो तो आपका दुबई और उसमें लंदन में ट्रांसफर होता रहा, जो बाद में पैसे सामने भी आते हैं। जब ये पॉलिटिशियन जो हैं ये डिलीवर नहीं करते, ब्यूरोक्रेसी में सबसे कहता हूँ वो डिलीवर नहीं करती, उसके बाद आके लोग तनकीद करते हैं कि ये भी उसमें इंटरवीन ना करे, अदालत भी ना करे, जुडिशरी भी चुप करके बैठी रहे, तो लोगों का जो हशर हो गया। आपको याद हो के इलेक्ट्रिक कितना बड़ा स्कैंडल आया, वो जो उसमें आरिफ नकवी साहब थे, मेरा ख्याल है इसके ग्रुप का क्या नाम है उनका, एबराज ग्रुप का जो बड़ा स्कैंडल आया था। पहले नवाज शरीफ साहब को ब्राइब करके ये बेचने की कोशिश कर रहे थे, उनको पैसे दे रहे थे, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल का हुआ। आजकल वही जो हैं आरिफ नकवी साहब लंदन में, उनको मेरा कि छल्ला उन्होंने डाला हुआ है उसके पाँव में कि अपने उससे निकल नहीं सकते, और बड़े करीबी दोस्त रहे हैं यहाँ पे, खान साहब के भी हैं। रियाम खान ने मेरा ख्याल अपनी किताब में उनका बड़ा आगे रोल लिखा है। जब कराची में लोगों ने सफ़र किया है, अभी बारिशें देख लें, कराची इलेक्ट्रिक की बिजली नहीं थी, वहाँ पे लोग बिजली से अलहदा मरते हैं, सीवरेज से अलहदा मरते हैं, काम हो नहीं रहे। उसके बाद ये कहते हैं कि आप हमें 10 साल पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा टाइम था, बहुत बड़ा टाइम था, वो कराची को नहीं करते। अब क्यों नहीं करते? पहले कहते थे एमक्यूएम को वोट देते हैं ये, अब कहते हैं इन्होंने इमरान खान को वोट दिए, इमरान खान जाने और ये कराची वाला जहाँ हमें तो वोट देते नहीं है। अब कराची के लोग फंस गए, एमक्यूएम को देते हैं तो वहाँ काम नहीं हो रहे उनके, वो रोक देते हैं। ये आपकी पीपल्स पार्टी है, दुबई का रोक, इमरान खान साहब को 14 सीटें दी हैं, ये बिल्कुल ये अब आप मसले पे आए हैं। कराची का एक पॉलिटिकल मसला फंस गया हुआ है, जो कि पाकिस्तान का मसला फंस गया हुआ है, और इसका एक ड्रास्टिक हल निकालना है। इसका छोटा हल नहीं हो सकता, और इसका ड्रास्टिक हल जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल आपको हल निकालना पड़ेगा। मसला ये है कि सिंध को जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को कराची में वोट नहीं मिलता और वो डिवॉल्व करने नहीं देते, एमक्यूएम जिसका वोट है या पीटीआई का है, उनके पास इख्तियारात नहीं है और वसाइल नहीं देते हैं, और जहाँ देते भी हैं कि उनकी अपनी करप्शन और नालायकियाँ भी हैं। अब इसका हल क्या है? आप देखें 18th अमेंडमेंट जो है ना उसको ये बदनाम कर रहे हैं। 18th अमेंडमेंट बिल्कुल बड़ी अच्छी चीज़ है कि सूबों को इख्तियारात उनके बढ़ाए गए, मगर आप उसका मिसयूज़ तो ना करें, क्योंकि मिसयूज़ ये हो रहा है कि क्योंकि हम सूबे में इलेक्ट होते हैं तो कोई हमें उंगली नहीं उठा सकता, पूछ नहीं सकता।
بھائی صاحب یہ جو جمہوری نظام ہوتا ہے اس کے اندر چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. آپ کراچی پاکستان کا کوئی ایک شہر نہیں ہے, سب سے بڑا شہر ہے, 2-2.5 کروڑ لوگ رہتے ہیں, روزگار سب سے زیادہ وہاں سے نکلتا ہے, اکانومی وہاں سے چلتی ہے. ٹائم آ گیا ہے کہ آپ کو کراچی کا یا تو اس کی ڈیولوشن کا سسٹم بنائیں, جو بھی جیتتا ہے وہاں سے الیکشن جو جیتتا ہے وہ آپ کو ایک بگ سٹی مینجمنٹ دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ کوئی میئر نہ ہو. کراچی لندن جو ہے وہ لندن کا میئر چلاتا ہے, پارٹی جس کی مرضی برطانیہ میں, امریکہ میں نیو یارک میئر ہے, میئر کو طاقت دینی پڑتی ہے. ورنہ آپ کو یہ سندھ کے ٹوٹو کی بات کریں یا 18th امینڈمنٹ کریں تو ان کو آگ لگ جاتی ہے. یہ قانون آئین بنائے جاتے ہیں اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ عوام کی فلاح ہو. جب فلاح کی بجائے وہ رکاوٹ کا ذریعہ بنا دیا جائے تو پھر جناب کوئی چیز سیکروسینٹ نہیں ہے. مجھے کوئی اس میں وہ کہنے میں ڈر نہیں ہے کہ 18ویں ترمیم کا یہ مس یوز ہے. اس کو شہر کو بگ سٹی گورننس کا اس کو علیحدہ کر دیں چاہے صوبے سے, چاہے اس کو جو بھی اس کا کرنا ہے, اٹ ہیز ٹو بی رن ان اے بیٹر وے. انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے میرا خیال ہے, انہوں نواز لیگ نے بھی کی, اب وہی کام تحریک انصاف کر رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے کہ انہوں نے یہاں سے NFC کے بلینز آف روپیز لے کے گئے, انہوں نے PFC نہیں بنائے, انہوں پروونشل فائنانس کمیشن نہیں بنایا جو ڈسٹرکٹ کو آ کے پیسہ دیتے, وہاں پہ پیسہ آپ کے شہر برباد ہو گئے, چھوٹے چھوٹے تباہ ہو گئے کیونکہ پیسہ سارا آپ نے بڑے شہروں میں رکھا ہوا ہے یا باہر بھیجتے رہتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی رورل پاپولیشن جو ہے ساری وہ بڑے بگ سٹیز میں آ رہی ہے, وہ کراچی میں بھی آتی ہے, وہ وہاں پہ بھی آتی ہے. آپ نے میئر کی بات کی, ابھی اسلام آباد کا میئر انصر شیخ تھا, ایک یہاں کنٹریکٹر تھے اس کے CTA کے, انہوں نے کیونکہ شریف فیملی کو گھر بنا کے دیے یہاں پہ آپ کے اسلام آباد اور مری میں, انہوں نے ایوارڈ کے طور پر ریوارڈ کے طور پر ان کو میئر میں سب سے بدترین, اگر آپ اسلام آباد کا دور دیکھیں نا تو وہی ہے جو انصر شیخ کا تھا, اور یہ وہی صاحب تھے چارپائی ڈال کے اجوے روڈ پہ لیٹے ہوئے تھے کہ نواز شریف صاحب بیمار ہیں, کسی وقت کو چیک کی ضرورت نہ پڑ جائے, پیسے نہ پڑ جائیں. اس کی جو خرابی ہے نا, اس کی جو خرابی ہے پرسنل اپنے آپ مطلب ملازمین ٹائپ پرسنل مطلب کنٹریکٹر جس نے گھر بنا کے دیا آپ کو, وہ اسلام آباد کا میئر ہے. ڈیولیوشن اٹ سیلف کوئی سولوشن نہیں ہے. یہ انہوں نے پنجاب کا جو قانون ہے اس کا علاج, انصر شیخ کا علاج یہ ہے کہ ڈائریکٹ الیکشن جو انہوں نے مجوزہ قانون یہ بنا رہے تھے, یہ جو نا ڈائریکٹ الیکشن جو پنجاب کے اندر یہ جو تجویز آئی وہ تجویز جو آئی ہوئی تھی وہ اس کا وہی علاج ہے. ورنہ یہ لوگوں کے جو لابیز ہیں, پاور لابیز, وہ میئر بنا لیتی ہیں اور وہ پھر آپس میں پیسہ بنانا شروع کر دیتے ہیں دوسرے کو. میرے قاضی سعید صاحب ہیں, سعید قاضی صاحب ہمارے دوست ہیں, میرے کولیگ بھی رہے ہیں, بڑا عرصہ ہم نے اکٹھے کام کیا ہے. وہ ایک ٹرم نکالی تھی انہوں نے اس کے لیے, یہ پیپلز پارٹی اور یہ نواز لیگ کے اس پہ, انہوں نے کہا یہ ٹھیکیدار فرینڈلی جمہوریت ہے, ٹھیکیدار فرینڈلی حکومت ہے. ٹھیکیدار فرینڈلی حکومت سے مجھے یاد ہے, میرے صاحب ذرا آگے چلتے ہیں, کہ لاہور میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ آ رہا ہے اور بڑا اس میں ٹریلینز آف روپیز کا وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں مور دین 1 ٹریلین کے شاید کہا جا رہا ہے, اور اس میں بڑا بڑا بگ سٹی بنایا جا رہا ہے, اور اس پہ بیٹھ کے راوی کے کنارے, آپ خود وہاں سے لاہور سے ہیں جیسے ہم نے کہا, تو یہ کوئی فیزیبل لگتا ہے. اس سے پہلے مجھے یاد پڑتا ہے, اگرچہ مذاق اڑایا جاتا ہے, شہباز شریف صاحب بھی ایک بہت بڑا گورنمنٹ سٹی بنا رہے تھے لاہور کے قریب, اناؤنسمنٹ انہوں نے بھی بڑے کیے, جاتے جاتے نا ہر جگہ ہاسپٹل کھول دیے, ہر جگہ انہوں نے ایئرپورٹس کھول دیے, ہر جگہ انہوں نے کہ سٹی کا ہونا ہمانا ہے نہیں, کل کو کہیں کہ ہمارے پروجیکٹ سے. یہ کیا پروجیکٹ ہے, اس پہ کنٹروورسی آ چکی ہے. مالک صاحب سے پوچھ رہے ہیں, ٹائم اگر ہمارے پاس ہے تو اس کو کر لیتے ہیں. آپ کریں سر. بات یہ ہے صاحب کہ یہ جو کراچی کی جس طرح بات کر رہے تھے, تمام بڑے شہر جو ہیں ان کی مینجمنٹ کا آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے آپ کو ری تھنک کرنا پڑے گا. یہ پرانے طریقے سے شہر نہیں چلتے ہیں. یہ آئیڈلی تو اٹ ساؤنڈ سو گڈ آن پیپر, اس کی ویڈیو بڑی دیکھ کے مزہ آتا ہے کہ عام لوگ جس طرح یہ ریل اسٹیٹ والے پاس آتے ہیں کہ وہ ایک ایسی تصویر آتی ہے کہ بچے کھیل رہے ہیں پارکوں میں, عورتیں پھر رہی ہیں, اور وہ تصویریں دکھا کے بعد میں ہوتا ہے دھوکہ. سو پروجیکٹ بڑا اچھا نظر آتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. میرا خیال شہروں کو ٹھیک کرنے کا یہی طریقہ ہے. میں اس کے اور آپ بھی اس کے حق میں رہے ہوئے ہیں کہ جس طرح لندن, پیرس, نیو یارک میں ایسے ہی شہر ہوئے کہ پرانی آبادیوں کو آپ توڑ کے پہلے ایک اس طرح کی خوبصورت علاقہ بناتے ہیں, پھر وہاں کے لوگوں کو وہاں منتقل کرتے ہیں. اس طرح سلائس بائی سلائس آپ شہر ٹھیک کرتے ہیں. آئیڈیا بڑا اچھا ہے اور بڑا اچھا, مگر 2-4 اس کے اندر سر مسئلے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ٹرانسپیرنسی رکھنا بڑا ضروری ہے, کہ یہ ورنہ ہمارے جیسوں پہ الزام آپ جیسوں پہ اور میرے جیسوں پہ لگتا ہے کہ جی دیکھیں جی یہ تو نیگیٹو باتیں شروع کر دیتے ہیں. بھائی صاحب پہلے ہے کہ ابھی انفارمیشن نہیں آ رہی, ہمیں بہت کم, میں نے بڑی, آپ نے بھی چیک کیا کہ بتا نہیں رہے ہیں, زیادہ تفصیل نہیں دے رہے ہیں. ہمیں پوری تفصیل دیں,
فار ایگزامپل اس کے اندر نام آ رہے ہیں لوگ، نہیں مالک صاحب کو میں دیکھ رہا تھا نام لیتے ہوئے ہچکچا رہے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں منشا صاحب بھی ہیں، اس میں ملک ریاض صاحب بھی ہیں، علیم خان کا بھی نام آ رہا ہے، سارے آئیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں پیسہ انہی کے پاس ہے، آپ کے میرے پاس ہے. بڑے بلڈرز آئیں، بلکہ بڑے بلڈرز کو لانا چاہیے. صرف ٹرانسپیرنسی رکھیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ کس نے کتنا لیا اور کتنے دیا. یہ نہ کریں گے کہ لوگوں نے پہلے زمینیں خرید لی ہیں، اگر یہ الزام لگنا شروع ہو گئے. ساری بات ہے امپلیمنٹیشن کی، آپ کو ایک ٹرانسپیرنسی رکھنی ہوگی. دوسرا انوائرمنٹ کو بھی دیکھنا ہوگا، ان سے بھی پوچھ لیں کہ یہ جو نقشہ آپ نے بنایا ہے یہ بعد میں اس کے کہ آرکیٹیکٹ لوگ اور انوائرمنٹ کے لوگ اور باقی لوگ جو ہے نا وہ اس پہ اعتراضات کریں، یہ اعتراضات بننے سے پہلے لے لیں، اس کو پروجیکٹ کو فائنل کرنے سے پہلے لے لیں. تیسرا اس کی فائنینشیل وائبلٹی بھی جو ہے، کیونکہ جو شہباز شریف کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس وقت یہ بنایا تھا کہ 700 سے 900 ارب روپے کا بات تھی، اور 900 روپے بھی انہوں نے کہا تھا یہ وائبل نہیں ہے. تو اس وقت ڈوبی بھی مارکیٹ میں یہ ایک بڑا کویسچن ہے کہ یہ 5 ٹریلین تک لے گئے ہیں، 50,000 ارب روپیہ آیا گورنمنٹ مارکیٹ کے اندر یہ ہے. پھر ایک حفیظ پاشا صاحب نے بھی کویسچن ریز کیا ہوا ہے، وہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جناب ہمارے پاس کیا پرائرٹی کے اندر جو ہے گورنمنٹ تو لگائے، جب پرائیویٹ سیکٹر کے پاس جو کیپٹل بچا ہوا ہے اس وقت ضرورت ہے کہ وہ چھوٹے کاروباروں میں لگائیں اپنے، یا باقی چیزوں میں، تاکہ سٹیمولیس اس سے بھی ہوگا، سیمنٹ سریا وغیرہ آئے گا، مگر یہ ڈائریکٹلی اس طرح کا سٹیمولیس نہیں ہے. یہ جو کیپٹل بچا ہوا ہے کریں. تو اس کے اوپر کویسچنز ہیں، میرا اس کے اوپر ہم ایک ڈیٹیلڈ پروگرام کریں گے تاکہ اس کے باقی کویسچنز کو بھی ایڈریس کریں. مگر یہ کہنے کو بڑا اچھا پیپر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں. آپ نے بڑا اچھا کیا، اس کو ایسے پروجیکٹس اپریشیٹ ہونے چاہیے تاکہ اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے، لوگوں کو مزدوری بنے، تاکہ پیسہ اندر پڑا ہوا ہے. اور دوسری چیز یہ جہاں تک میری سمجھ آ رہی ہے کہ پیسہ پرائیویٹ سیکٹر نے لگانا ہے، حکومت کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے کہ اس پروجیکٹ میں 1 ٹریلین لے کے وہ خود یہاں پہ تنخواہوں کے لیے آج کل بینکوں سے لون لے لیے. دوسرا آپ نے کہا جو کنسرنز آتی ہے ہماری کہ پروجیکٹ فینسی کر کے بڑے شروع کیے جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پارک انکلیو انہوں نے شروع کیا تھا سی ڈی نے، پیپلز پارٹی کے دور میں، انہوں نے بیٹھ کے ایسی تصویریں دکھائیں اور ایسی بربادی کی انہوں نے 10 سالوں میں. اب جا کے وہ کہیں پہ اس میں ڈیولپ ہو رہے، لوگوں کے پیسے ڈوبے، پتہ نہیں پروجیکٹ ناکام، پیسہ نکال کے کھا پی کے وہ ادھر ادھر پارٹیز ہو گئیں. وہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اس پہ ابھی سے کوئی تھوڑی سی کنٹروورسی آنا شروع ہوئی، اور آپ نے جیسے کہا کہ آنے والے دنوں میں اس پہ آ کے تفصیل سے بات کریں. لیکن اچھی بات ہے، نئے شہر بسانے چاہیے اور رورل ایریاز میں زیادہ لے کے جائیں تاکہ لوگوں کی جو وہاں ٹرانسفر ہو رہے ہیں، اس کو آ رہے ہیں، یہ مائگریشن ہو رہی ہے، وہ رکنی چاہیے. تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ، اور آنے والے دنوں میں مزید بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں، سٹوریز ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے.